السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں 4 ٹی وی خبرنامہ۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں سرخیاں۔ تلنگانہ بل پر مباحث کی مدت میں 30 جنوری تک توسیع، اسمبلی کے BAC اجلاس کی طلبی۔ وزیر اعلیٰ نے کی ایک بار پھر تقسیم ریاست کی شدت کے ساتھ مخالفت، اسمبلی میں TRS ارکان کے ساتھ بحث و تکرار۔ دھاندلیاں کرنے والے متولیوں کے خلاف رشوت کا مقدمہ درج کرنے، وقف بورڈ کے اسپیشل آفیسر کا اعلان۔ چنچل گڑے کے ایک مکان میں چوری کا بڑا واقعہ، بھاری رقم کے علاوہ 96 تولے سونے کا سرقہ۔ اور RTA کا سیکشن آفیسر جگن نائک رشوت لیتے ہوئے گرفتار۔ اور اب خبروں کی تفصیل۔ ریاست کی تقسیم کے بل پر مباحث کی مدت میں 30 جنوری تک توسیع دے دی گئی ہے۔ توسیع کی تجویز کو صدر جمہوریہ کی جانب سے منظوری دی گئی۔ راشٹرپتی بھون سے موصولہ بیان کو اسپیکر کی ہدایت پر اسمبلی کے سیکریٹری نے ایوان میں پڑھ کر سنایا۔ انہوں نے بتایا کہ حکومت نے بل پر مباحث کے لیے 28 فروری تک توسیع کی درخواست کی تھی، تاہم صدر جمہوریہ نے صرف 30 جنوری تک توسیع دیتے ہوئے یہ وضاحت کی ہے کہ فروری میں ہونے والے پارلیمانی اجلاس میں آندھرا پردیش کی تنظیم جدید کا بل پیش کیا جانا ہے۔ With the permission of the Honorable Speaker, I beg to lay on the table of the House the message dated 23rd January 2014 received from the Honorable President of India under Article 3 of the Constitution of India. President, Republic of India, dated 23rd January 2014. Whereas the Government of India, after taking into consideration all factors, proposed that a bill to provide for the formation of the state of Telangana by reorganization of the existing state of Andhra Pradesh and for matters connected therewith should be introduced in Parliament as early as practicable. And whereas in pursuance of the proviso to Article 3 of the Constitution of India, the bill entitled the Andhra Pradesh Reorganization Bill 2013 has been referred to the legislature of the state of Andhra Pradesh for expressing its views thereon by the 23rd of January 2014, and whereas the government of Andhra Pradesh considers it expedient to seek further period till the 20th day of February 2014 for the legislature of the state of Andhra Pradesh for expressing its views on the Andhra Pradesh Reorganization Bill 2013, now therefore, in pursuance of the proviso to Article 3 of the Constitution of India, and after considering the need for expeditious introduction of the bill in Parliament, I hereby allow a further period till the 30th day of January 2014 to the legislature of the state of Andhra Pradesh for expressing its views on the Andhra Pradesh Reorganization Bill 2013. Pranab Mukherjee, President of India. Now that the Honorable President of India has allowed further time till 30th January 2014. صدر جمہوریہ کی جانب سے ریاست کی تقسیم کے بل پر مباحث کو 30 جنوری تک توسیع کو ملی منظوری کے بعد اسپیکر نے BAC کا اجلاس طلب کیا۔ اجلاس میں کارروائی کو 30 جنوری تک چلانے سے متفقہ طور پر اتفاق کیا گیا۔ 26 جنوری بروز اتوار کو تعطیل کی وجہ سے اجلاس کی کارروائی نہیں ہوگی۔ BAC اجلاس میں ارکان نے استفسار کیا کہ مباحث کی مدت میں توسیع کے لیے کس نے نمائندگی کی ہے، جس پر اسپیکر نے بتایا کہ وزیر اعلیٰ نے یہ نمائندگی کی تھی۔ ارکان نے صلاح و مشورے کے بعد بغیر وزیر اعلیٰ کی جانب سے کی گئی نمائندگی کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ ارکان کا کہنا تھا کہ اگر آئندہ کسی توسیع کا منصوبہ ہے تو اس سے ارکان کو پہلے واقف کروایا جائے۔ بل پر ووٹنگ کو لے کر اٹھائے گئے سوال پر اسپیکر نے بتایا کہ پہلے BAC اجلاس میں جو موقف تھا وہی موقف اب بھی برقرار ہے۔ YSR کانگریس کی فلور لیڈر YS وجے لکشمی نے ایک بار پھر ووٹنگ کا مطالبہ کیا۔ TRS ارکان نے قرارداد سے متعلق استفسار کیا تو اسپیکر نے کہا کہ اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اسپیکر نے اجلاس میں بتایا کہ مباحث میں اب تک جملہ 65 ارکان نے حصہ لیا ہے اور اسمبلی کی کارروائی 43 گھنٹے چلی ہے۔
بعد میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے تلگو دیشم تلنگانہ فورم کے کنوینر ای دیاکر راؤ نے کہا کہ اگر اس کے بعد مدت میں مزید توسیع کے لیے نمائندگی کی جاتی ہے تو تلنگانہ وزراء کو صدر جمہوریہ سے نمائندگی کرنی چاہیے۔ انہوں نے اجلاس کی مدت میں توسیع کو وزیر اعلیٰ کی سازش قرار دیا۔ ٹی آر ایس کے ہریش راؤ نے کہا کہ اجلاس کی کارروائی کو صبح 9 تا رات 9 بجے تک چلایا جائے اور 30 جنوری تک مباحث کو مکمل کرتے ہوئے بل کو روانہ کیا جائے۔ ہریش راؤ نے ایوان میں وزیر اعلیٰ کی تقریر کو جھوٹ کا پلندہ قرار دیا۔ بی ایس سی اجلاس کے بعد اسمبلی کی کارروائی دوبارہ شروع ہوئی تو ڈپٹی اسپیکر نے بتایا کہ 30 جنوری تک مباحث جاری رہیں گے۔ بعد میں کارروائی کو جمعے کی صبح 9 بجے تک کے لیے ملتوی کر دیا گیا۔ Now the BSc is over. It has been decided to have the House till 30th. Now the House is adjourned to meet again at 9 a.m. tomorrow. اس سے پہلے اسمبلی میں وزیر اعلیٰ کرن کمار ریڈی نے ایک بار پھر ریاست کی تقسیم کی شدت کے ساتھ مخالفت کی۔ ایوان میں کرن کمار ریڈی اور ٹی آر ایس ارکان کے درمیان بحث و تکرار دیکھی گئی۔ وزیر اعلیٰ نے ریاست کی تقسیم پر دونوں علاقوں بالخصوص تلنگانہ کو زیادہ نقصان ہونے کا خدشہ ظاہر کیا۔ ریاستی اسمبلی میں جمعرات کو وائس آر سی پی کے ارکان کے شور و غل سے کارروائی کا آغاز ہوا۔ ایوان میں شور و غل کو دیکھتے ہوئے اسپیکر نے کارروائی کو 15 منٹ کے لیے ملتوی کر دیا۔ بعد میں جب اجلاس شروع ہوا تو اسپیکر این منوہر نے کہا کہ ریاست کی تقسیم کے بل پر مباحث میں حصہ لینے والوں کی تعداد کو دیکھتے ہوئے ارکان کے حقوق کا خیال رکھتے ہوئے ہر رکن کو وقفہ صفر کی طرز پر 3 منٹ دیے جائیں گے تاکہ سب کو موقع مل سکے۔ اس کے بعد 29 ارکان کے من جملہ بل کی مخالفت کرنے والوں کی تعداد 15 اور بل کی تائید میں 14 ارکان نے اپنی رائے کا اظہار کیا۔ سب سے زیادہ دونوں علاقوں کے کانگریس کے ارکان نے اپنی رائے کا اظہار کیا۔ تلگو دیشم کے صرف 7 ارکان نے مباحث میں حصہ لیا۔ وائس آر سی پی کے 2، ٹی آر ایس کے 3 اور سی پی آئی کے 1 رکن نے بھی بل پر اپنی رائے کا اظہار کیا۔ تلگو دیشم ارکان نے کانگریس ارکان کو زیادہ موقع فراہم کیے جانے کا الزام عائد کرتے ہوئے احتجاج کیا، جس پر اجلاس کی کارروائی کو کچھ دیر کے لیے ملتوی کیا گیا۔ اجلاس جب دوبارہ شروع ہوا تو ٹی آر ایس کے رکن کے ٹی آر نے قائد ایوان کے خلاف مراعات شکنی کی نوٹس پیش کرتے ہوئے کہا کہ 22 فروری 2012 کو قائد ایوان نے ریاست کی تقسیم کے معاملے پر مرکز کے فیصلے کو قبول کرنے کی بات اسمبلی میں کی تھی، لیکن اب وہ اس سے منحرف ہو گئے ہیں اور ان کے اس موقف سے ہمارے جذبات کو ٹھیس پہنچی ہے۔ کے ٹی آر نے کہا کہ پارلیمنٹ کے ریکارڈز کو ایوان میں پیش کرنے کی روایت نہیں ہے، لیکن وزیر اعلیٰ نے اس معاملے میں بھی خلاف ورزی کی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ وزیر اعلیٰ قائد ایوان نہیں بلکہ منقسم ایوان کے قائد ہیں۔ اس موقع پر تلگو دیشم کے اشوک گجپتی راجو نے کہا کہ دستور، پارلیمانی کارروائی اور ایوان کے قواعد کی خلاف ورزی کرتے ہوئے بعض ارکان ایوان کو یرغمال بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بعد میں وزیر اعلیٰ کرن کمار ریڈی نے چہارشنبے کی اپنی تقریر کو جاری رکھتے ہوئے کہا کہ جھوٹے پروپیگنڈے کے ذریعے جس طرح تلنگانہ عوام کو سیما آندھرا عوام کے خلاف مشتعل کیا جا رہا ہے وہ اسے دور کرنے کی کوشش کریں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ ان کا مقصد تقسیم ہو یا نہ ہو لیکن عوام پر اس کا اثر نہیں پڑنا چاہیے اور دونوں علاقوں کے عوام کے درمیان اتحاد برقرار رہنا چاہیے۔ انہوں نے 1956 سے لے کر اب تک زرعی آئٹ کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ آندھرا میں 40.96%، رائلسیما میں 13.96 اور تلنگانہ میں 45.06 آئے کٹ رہا ہے اور زرعی شعبے میں تلنگانہ پر سب سے زیادہ رقم خرچ کی گئی۔ انہوں نے بتایا کہ آندھرا میں 31,000 کروڑ، رائلسیما میں 25,000 کروڑ اور تلنگانہ میں 44,000 کروڑ روپے خرچ کیے گئے۔ وزیر اعلیٰ نے بتایا کہ اگر ریاست تقسیم ہوتی ہے تو قحط اور سیلاب کے وقت دونوں علاقوں کے عوام کو شدید مشکلات پیش آئیں گی۔ متحدہ رہنے پر ہی علاقائی طور پر ہونے والی مشکلات کو دور کیا جا سکتا ہے اور برقی کا مؤثر استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر ریاست تقسیم ہوئی تو یہ مشکل ہو جائے گا۔
उन्होंने कहा कि प्रणहिता चिवल्ला प्रोजेक्ट पर सीमा आंध्रा वालों ने कभी एतराज नहीं किया तो पोलावरम पर तेलंगाना वालों को क्यों एतराज हो रहा है। तेलंगाना में जितने भी आपाशी प्रोजेक्ट्स हैं उसकी तकमील पर 60,000 करोड़ रुपए की जरूरत है। रियासत तकसीम होने पर ये प्रोजेक्ट्स बिल्कुल नाकारा हो जाएंगे। टीआरएस के रुकून हरीश राव के रिमार्क पर वजीर आला ने कहा कि अवाम के कान में फूल उन्होंने नहीं लगाए बल्कि टीआरएस ने ही लगाए हैं और वो तो बस उसे निकालने की कोशिश कर रहे हैं। वजीर आला ने हरीश राव को जबान पर लगाम देने और नाशाइस्ता हरकतों से बाज आ जाने का मशवरा दिया। वजीर आला ने कहा कि बार बार सिंगारेनी कलरीज के कोयले के आंध्रा में इस्तेमाल की बात की जा रही है तो वो ये बताना चाहते हैं कि सिंगारेनी कलरीज का कोयला मरकज अलॉट करती है जिसका रियासती हुकूमत से कोई ताल्लुक नहीं है। उनका कहना था कि 1 टन भी सिंगारेनी कलरीज का कोयला आंध्रा के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता है। वजीर आला ने कहा कि तेलंगाना इलाके में बरकी पैदावार कम है लेकिन तलब ज्यादा है और अगर रियासत तकसीम हुई तो 40 ता 50% तेलंगाना के इलाकों में बरकी बहरान पैदा हो जाएगा, जिस पर टीआरएस अरकान ने शदीद एहतजाज किया, जिसे देखते हुए कार्रवाई को कुछ देर के लिए फिर मुलतवी कर दिया गया। कमिश्नर अक़लियती बहबूद और स्पेशल ऑफिसर वक्फ बोर्ड शेख मोहम्मद इकबाल ने अलाउद्दीन ट्रस्ट के तहत मौकूफा कॉम्प्लेक्स नबी खाना पटेल मार्केट का मुआयना किया। उन्होंने बताया कि इस कॉम्प्लेक्स में 140 मलगियां हैं जिसके किराएदार अब तक ट्रस्ट को किराया दे रहे थे, लेकिन उन्हें हिदायत दी गई है कि वो अब वक्फ बोर्ड को किराया अदा करें। शेख मोहम्मद इकबाल ने बताया कि कॉम्प्लेक्स के किराएदार 90 लाख का 1 करोड़ रुपए किराया बाकी हैं। स्पेशल ऑफिसर वक्फ बोर्ड ने बताया कि मलगियों के किराए पर भी नज़रसानी की जाएगी ताकि वक्फ बोर्ड की आमदनी में इजाफा हो। उन्होंने बताया कि अलाउद्दीन ट्रस्ट के तहत सिकंदराबाद और सनत नगर में भी मौकूफा जायदादों का पता चला है जिसका भी वो मुआयना करेंगे। शेख मोहम्मद इकबाल ने बताया कि जो भी मुतवल्ली धांधलियाँ कर रहे हैं उनके खिलाफ इंसदाद रिश्वत का मुकदमा दर्ज किया जाएगा क्योंकि वक्फ एक्ट के तहत मुतवल्ली भी खादिम होता है। आप देख रहे हैं कि मेरे आने के बाद हम वक्फ बोर्ड की आमदनी जो सालाना सिर्फ 7 करोड़ है उसको कैसे बढ़ाया जाए ये हमारी कोशिश रही है। और जब मैंने देखा कि मेरे आने से पहले ही मतलब 1 साल ऐसा कुछ हो रहा है, ये जो मदीना ट्रस्ट मेरे पीछे है उसको वक्फ बोर्ड के तहत लिया गया, फिर भी जो रेंट्स हमको आनी चाहिए वो नहीं आ रही हैं। और यहाँ नबी खाने में भी तकरीबन 90 लाख और 1 करोड़ तक अरियर्स हैं। ये लोगों का बताना है कि हमको मेंटेनेंस नहीं ठीक से हो रहा है, ऐसा कुछ है। तो मैंने सोचा कि भाई इसका दौरा करूं और मैं आपके ज़रिए ये जो किराएदार हैं उनको बोलना चाहूँगा कि ये किराया अलाउद्दीन ट्रस्ट को ना दें और हमारे लोग तय करेंगे, वक्फ को ही दें और हमारे लोग वक्फ तय करेंगे कि भाई कितना किराया आपको देनी चाहिए। सालाना मिल्लत स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स वाक़े बारादरी में स्पोर्ट्स डे का एहतमाम किया गया। मेयर हैदराबाद माजिद हुसैन ने इस तकरीब में मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। माजिद हुसैन ने अपने खिताब में कहा कि सालाना मिल्लत स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जैसा मेयारी कॉम्प्लेक्स शहर के किसी भी इलाके में मौजूद नहीं है। उन्होंने कहा कि मजलिस ने मुख्तलिफ नुमाइंदगियों के बाद खेलों की सहूलतों में इजाफा किया है। उन्होंने कहा कि सर्दी के मौसम में स्विमिंग पूल के पानी को गर्म करने का भी इंतज़ाम किया गया है। बादज़ा उन्होंने सीटी बजाकर रनिंग और स्केटिंग की शुरुआत की। इस मौके पर स्पोर्ट्स डायरेक्टर प्रेमराज और मकामी रुकन बलदिया M.A. गफ्फार मौजूद थे। रियासत उत्तर प्रदेश के मुख्तलिफ अजला मेरठ बलरामपुर से मकामी अफराद के एक वफद ने दारुस्सलाम में सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी से मुलाकात की और मुल्क की इस अहम रियासत के तकरीबन 20% मुसलमानों को मजलिस के परचम तले मुत्तहद करने की ख्वाहिश का इजहार किया। बैरिस्टर ओवैसी ने वहाँ के हालात और मसाइल का तफसील से जायज़ा लिया और फ़िरक़ा परस्त ताक़तों से मुल्क को महफूज रखने के लिए मुत्तहदा कोशिशों की अहमियत से उन्हें वाकिफ़ कराया
اور اتر پردیش میں بہت جلد مجلس کی سرگرمیوں کو وسعت دینے کا تیقن دیا۔ قومی دارالحکومت دلی سے بھی مسلمانوں کے ایک وفد نے دارالسلام میں صدر مجلس سے ملاقات کی اور دلی میں مجلس جیسی جماعت کی ضرورت کی خواہش کی۔ بیرسٹر اویسی نے وفد کو تیقن دیا کہ وہ اس سلسلے میں جلد ضروری اقدامات کریں گے۔ ضلع میدک کے سدی پیٹ سے مقامی افراد کے ایک وفد نے دارالسلام میں بیرسٹر اویسی سے ملاقات کی اور انہیں مقامی پولیس کی ہراسانی سے واقف کرایا۔ صدر مجلس نے ضلع ایس پی سے بات کی اور بے قصور نوجوانوں کو ہراساں کرنے کے خلاف انتباہ دیا۔ حلقہ اسمبلی جوبلی ہلز کے شیخ پیٹ ڈویژن میں چند روز پہلے کی گئی صدر مجلس بیرسٹر اویسی کی تقریر سے متاثر ہو کر جوبلی ہلز کے مختلف علاقوں سے نوجوانوں نے دارالسلام میں بیرسٹر اویسی سے ملاقات کی اور جوبلی ہلز میں مجلس کو مستحکم کرنے کے لیے اپنے تعاون کی پیشکش کی۔ بیرسٹر اویسی نے نوجوانوں کو مشورہ دیا کہ وہ غیر اخلاقی سرگرمیوں سے پرہیز کریں اور بلا لحاظ مذہب و ملت کمزور عوام کی خدمت کریں۔ راجندر نگر کے ایم پہاڑی سے مقامی افراد نے نمائندہ رکن بلدیہ ایم عزیز کے ہمراہ صدر مجلس سے ملاقات کی اور عرصے سے حل طلب مسائل کی یکسوئی کرنے اور مجلس کی نمائندگی پر حلقے میں جاری ترقیاتی کاموں پر اظہار تشکر کیا۔ حلقہ اسمبلی جوبلی ہلز میں مجلس اتحاد مسلمین کی جانب سے 4 مختلف مقامات پر ایک ہفتے کے لیے مفت ہیلتھ کیمپ قائم کیے گئے ہیں، جہاں مریضوں کے معائنے کے بعد ان میں دوائیں اور اینوکیں تقسیم کی جا رہی ہیں۔ سرگرم مجلسی کارکن اطہر فاروقی نے بتایا کہ کارمیکا نگر، سلطان نگر، حبیب فاطمہ نگر، رحمت نگر، بورا بنڈا میں چہارشنبے کے دن 500 سے زیادہ مریضوں نے اپنا معائنہ کروایا، جبکہ جمعرات کے دن بھی ان کیمپوں پر عوام کا ہجوم نظر آیا۔ ملے پلی کے مجلسی کوآپریٹر غوث پاشا نے اپنے حلقے میں 16 لاکھ روپے کی لاگت سے نئی سیوریج لائن اور سی سی روڈ کے کاموں کا سنگ بنیاد رکھا۔ ملے پلی میں سڑک کی تعمیر اور سیوریج لائن کی تنصیب سے وہاں کے مسائل حل ہوں گے۔ رکن بلدیہ دویرپورہ شکیل محمود نے فرحت نگر کے علاقے کا دورہ کر کے پینے کے پانی کی لائن کا معائنہ کیا۔ مذکورہ لائن 2.5 لاکھ روپے کی لاگت سے بچھائی گئی ہے۔ اس موقع پر مقامی افراد نے محکمہ آبرسانی کے بلوں میں کمی کروانے کے لیے نمائندگی کرنے کا مطالبہ کیا۔ اے سی بی کی ٹیم نے آر ٹی اے کے سیکشن آفیسر جگن نائک کو 30,000 روپے رشوت لیتے ہوئے رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا ہے۔ محکمہ انسداد رشوت کے ڈی ایس پی نے میڈیا کو بتایا کہ جگن نائک نے ایک ضبط شدہ بس کو حاصل کرنے کے لیے درکار کلیئرنس سرٹیفکیٹ کی اجرائی کے لیے 50,000 روپے دینے کا مطالبہ کیا تھا، لیکن بس کا مالک اتنی زیادہ رقم دینے کے لیے راضی نہیں ہوا اور بات 30,000 پر طے پائی۔ اس دوران اس نے اے سی بی کو اس کی اطلاع دے دی، جس پر محکمہ انسداد رشوت نے یہ کارروائی انجام دی۔ چنچل گڑے میں سرقے کی ایک بڑی واردات پیش آئی ہے۔ سارق 96 تولے کے لگ بھگ طلائی زیورات، 10 لاکھ روپے نقد رقم، 2 آئی فونز، 3 کینیڈین پاسپورٹس کے علاوہ 12,000 کینیڈین ڈالرز لے کر فرار ہو گئے۔ تفصیلات کے مطابق کینیڈا میں مقیم مقبول علی خان اپنے فرزند کی شادی کے سلسلے میں حیدرآباد آئے تھے اور چنچل گڑے میں مقیم تھے۔ مہندی کی تقریب میں شرکت کے لیے افراد خاندان قریبی شادی خانے میں گئے ہوئے تھے کہ نامعلوم سارقوں نے گھر کا قفل توڑ کر سرقے کی واردات انجام دی۔ مصروف اور گہما گہمی والے علاقے میں سرقے کی اس واردات سے سنسنی پھیل گئی ہے۔ اطلاع عام ہوتے ہی دویرپورہ پولیس نے کلوز ٹیم کے ہمراہ پہنچ کر معائنہ کیا۔ ساؤتھ زون کے علاقے میں گزشتہ چند دنوں سے جرائم کی تعداد میں کافی اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ حالیہ چند دنوں میں جہاں قتل کی وارداتیں پیش آئی ہیں، وہیں سرقے کی بھی وارداتیں معمول بن گئی ہیں۔ مستقل ڈی سی پی نہ ہونے کی وجہ سے بھی زون میں پولیس عملہ لاپرواہ نظر آ رہا ہے۔ سنکرانتی کے موقع پر بھی کئی علاقوں میں سرقے کی وارداتیں پیش آ چکی ہیں۔ آصف نگر امبا تھیٹر کے قریب شٹر توڑ کر 2 ملگیوں اور ایک کلینک میں سرقے کی واردات انجام دی گئی۔ گزشتہ 1 ماہ کے دوران اس علاقے میں سرقے کی یہ دوسری واردات ہے۔ پولیس نے بتایا کہ موبائل شاپ سے 15 سیل فونز، 50,000 روپے نقد رقم اور اس سے متصل
پتی کی دکان اور کلینک سے بھی ساز و سامان کا سرقہ کر لیا گیا۔ علاقے میں پولیس کی اطلاع گردی نہ ہونے کی وجہ سے سارقوں کی ہمت اتنی بڑھ گئی ہے کہ وہ شٹر کو سبل کے ذریعے توڑ کر سرقے کی وارداتیں انجام دے رہے ہیں۔ باٹا سنگارم واقع حیات نگر میں نلگنڈا سے آنے والی ایک ڈی سی ایم گاڑی نے پارک کی ہوئی لاری کو پیچھے سے ٹکر دے دی، جس کے نتیجے میں ڈی سی ایم چپک گئی اور اس کا ڈرائیور اور کلینر گاڑی میں پھنس کر زخمی ہو گئے۔ حیات نگر پولیس نے مقام واقعہ پہنچ کر ان دونوں کو گاڑی سے باہر نکال کر دواخانہ منتقل کیا۔ راجندر نگر پولیس کو پتی کنٹا تالاب سے ایک خاتون کی لاش برآمد ہوئی ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ آچاریہ این جی رنگا ایگریکلچر یونیورسٹی میں کام کرنے والی ایک خاتون کشتمہ گزشتہ 3 دنوں سے لاپتہ ہو گئی تھی۔ جمعرات کے دن اس کی لاش پانی پر تیرتی ہوئی پائی گئی۔ پولیس ایک کیس درج کر کے یہ پتہ چلانے کی کوشش کر رہی ہے کہ آیا کشتمہ کی موت کی وجہ خودکشی ہے یا پھر اس کا قتل کر کے لاش کو تالاب میں پھینک دیا گیا ہے۔ اور آخر میں سرخیاں ایک بار پھر۔ تلنگانہ بل پر مباحث کی مدت میں 30 جنوری تک توسیع، اسمبلی کے بی اے سی اجلاس کی طلبی۔ وزیر اعلیٰ نے کی ایک بار پھر تقسیم ریاست کی شدت کے ساتھ مخالفت، اسمبلی میں ٹی آر ایس ارکان کے ساتھ بحث و تکرار۔ دھاندلیاں کرنے والے متولیوں کے خلاف رشوت کا مقدمہ درج کرنے وقف بورڈ کے اسپیشل آفیسر کا اعلان۔ چنچل گڑے کے ایک مکان میں چوری کا بڑا واقعہ، بھاری رقم کے علاوہ 96 تولے سونے کا سرقہ۔ اور آر ٹی اے کا سیکشن آفیسر جگن نائک رشوت لیتے ہوئے گرفتار۔ اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ ختم ہوا۔ فی امان اللہ۔